شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب. اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بڑی عجیب پیاری بات انہوں نے فرمائی، کیونکہ جب ایسا ہو کہ لوگ کچھ تمہیں ملامت کریں کسی بات پہ، دین کے امور پہ، تو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تجھے 100 لوگ ملامت کر رہے ہیں تو اسی وقت 2 فرشتے تیرے کندھوں پہ اور 2 فرشتے ان 100 لوگوں کے کندھوں پہ، کتنے ہو گئے؟ 202 فرشتے، اور پھر پہلے آسمان کے فرشتے اور دوسرے آسمان کے فرشتے اور تیسرے آسمان اور 7ویں اور 8ویں، اور تمام فرشتے اور اللہ کی مخلوق تمہاری تائید کر رہی ہے بعین اسی وقت. جب یہ بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے لوگ جو ہے وہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں، بعین اس وقت اللہ کے فرشتے اور مخلوق جو ہے تمہاری تعریف بیان کر رہی ہے، تائید بیان کر رہی ہے. اور بہرحال پھر اس کے بھی تدارک ہیں انشاءاللہ، جیسے کل بھی عرض کیا تھا میں نے. تو یہ سب مگر بڑے آرزن ہوتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ونس یو آر ایڈمنٹ اسٹرانگ آن دس پاتھ، تو آپ ہیں تو حق پہ نا، سچ پہ ہیں. اور جتنے آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی ارواح بھی، جو ان کی ڈیفالٹ سیٹنگ تو حق اور سچ کی ہے نا. ٹھیک ہے وہ ٹیمپر ہو گئی ہے دنیا میں آنے ماحول کی وجہ سے، مگر اوریجنل سیٹنگ تو ان کی بھی حق اور سچ کی ہے نا. اور یہ میں تجربے سے آپ کو بتاتا ہوں، وہی دوست جو شروع میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہی کہتے ہیں یار یو ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ، وش وی کوڈ بی لائک یو، یار یو لکی، تمہارا یہ ہو گیا. چاہے وہ بیچارہ اس خرافات سے نہیں، وہ پارٹی سے نہیں بچ پا رہا یا کچھ، مگر وہ آ کے جب رونا دھونا ہوتا ہے تو آ کے آپ ہی کو کہے گا یار میرے لیے دعا کرو، میں پریشان ہوں، اور کاش دعا کرو میں تم جیسا بن جاؤں. تو سوچنے کی بات ہے نا. میں آپ کو تھوڑا سا آپ بیتی عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ امریکہ جانا ہوا تو میں سلوار قمیض میں ہی تھا، یاد ہے. میں اسٹیٹن آئلینڈ سے مینہٹن جا رہا تھا، یا ایسے وہ فیری پہ میں جا رہا تھا، تو میں سلوار قمیض میں ہی تھا. میں باہر جیسے فیری پہ انسان کھڑا ہو جاتا ہے، باہر سمندر دیکھنا، فیری پہ رش بھی زیادہ نہیں تھا. تو کچھ مسلمان امریکن، دیسی نہیں امریکن مسلمان تھے لڑکے، وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے برادر یو ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ، آئی وش سم ڈے آئی کین بی لائک یو. اچھا میں نے سوچنا شروع کیا. میں نے کہا ہمایوں ایک زمانہ تھا کہ تو اٹیلین سوٹس پہنتا تھا اور یہ ٹائی اور اسمارٹ اور یہ وہ، تو مرا کتا کوئی نہیں آیا کہ وی وانٹ ٹو بی لائک یو. اور آج تو مطلب وہ امریکہ میں سلوار قمیض اور یعنی لمبی داڑھی اور اس طرح پھر رہا ہے، اور یہاں وہ آ کے تجھے کہہ رہا ہے برادر آئی وانٹ ٹو بی لائک یو. میں کہتا دیکھ ایکچولی وہ یہ نہیں کہہ رہا برادر آئی وانٹ ٹو بی لائک یو، یہ پاور ہے، یہ اورا ہے، یہ وائب ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایکچولی اس کی روح میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی گئی ہے، ڈیفالٹ سیٹنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. تو اس کی وجہ سے جہاں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھتا ہے تو اس کا اندر اس پہ کھنچ کے آتا ہے، اس کا اندر کھنچ کے آتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک چھوٹا سا ایشو آتا ہے شروع میں کہ لوگ تھوڑے سے اس چیز سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں لگ گیا ہے اور کیا کر رہا ہے، اور پھر پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی اب یہ اس لائن میں لگ گیا ہے تو سارے دنیاوی امور چھوڑ دے اور کئی پہاڑوں میں نکل جائے، اور غلط فہمیوں کی وجہ سے یا کچھ بھی. تو بہرحال یہ تھوڑا سا ٹیسٹ آتا ہے چند ایام کا، اور جب یہ گزر جاتا ہے تو وہی لوگ اس کی آپ کو تائید، یعنی آپ کی تائید شروع ہو جاتی ہے. پھر جیسے میں نے پھر آخر میں پھر وہی نکتا کہ اس راستے میں کسی بھی مقام پہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، آپ کو خلافت اجازت بھی ہو گئے، آپ کے ہزاروں لوگ مرید بھی ہو گئے اور لوگ آپ کی واہ واہ بھی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، تو کبھی یہ منسوب نہ کرنا کہ مجھ سے فائدہ ہو رہا، میں نے یہ کیا.
ارے بھائی اس کی مہربانی ہے. سامنے والوں کے دل میں اللہ آپ کے بارے میں اچھا گمان ڈال دیتا ہے، حسن ظن ڈال دیتا ہے، وہ اللہ ڈالتا ہے. اس کی وہ چاہے تو نگیٹو ڈال دے. اور لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو حقیقی فائدہ تو اللہ پہنچاتا ہے. ہم اور آپ کیا کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ تو اگر ہم اس وقت یہ سمجھیں کہ میری وجہ سے فائدہ، میں کچھ ہوں، میری ایسی سمجھ، سب جہالت ہے. کوئی نہیں. کبھی ویسے ہی مسلمان کو تو زیبا ہی نہیں ہے کہ کوئی کبریائی صرف اللہ کے لیے، کبریائی اس کی چادر ہے، اور وہ برداشت بھی نہیں کرتا کسی کو اس چادر کے بیچ میں آنے. اللہ پاک کہتا ہے نا یہ کبر تو میری چادر ہے، جو اس میں میرے سے مقابلہ کرے گا میں اس کو پاش کر دوں گا. مفہوم ہے. تو ہمیشہ اس راستے کا دوسرا خط ہے کہ کسی مقام پہ بھی، چاہے آپ 80 سال کے بھی ہو گئے ہیں، چاہے کتنے ہی ہلکا بڑھ گیا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، ہمیشہ آنکھیں اور ذہن اور عقل کھول کے رکھو، دل کھول کے رکھو کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مہربانی صرف اللہ کی ہے. اور ہر وقت کبھی اپنے عمل پہ گھمنڈ نہیں، ہاتھ باندھ کے اس کے دربار میں، اللہ تو مجھے محفوظ فرما، مجھے کمی کوتاہیوں سے محفوظ فرما. اور آخری نقطہ بس اس میں دے دوں، یہ نقطہ یاد رکھیے گا. وہ شعر ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کہ اگر انسان اللہ کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو اس کی دی ہوئی تھی، ہمارا کیا کمال ہے؟ یہاں تو ہے اپنی کوئی چیز دیتے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ صحیح بات تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہم اگر جان بھی اپنی دے دیتے ہیں، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، سب اس کا ہے. ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، پیسے کس نے دیے؟ رزق کس نے دیا؟ اس نے دیا نا. کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کو وہ جو مشورہ، صحیح مشورہ آیا تھا، وہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کا علاج کر دیتے ہیں، کسی کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، وہ کہاں سے ہوئی؟ وہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے دیے ہوئے ذریعوں سے، اللہ کے دیے ہوئے اسباب سے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اللہ کے دیے ہوئے سمجھ سے. سارا کچھ تو اس کا ہے. ہاں کچھ قصور ہوا ہے تو وہ ہماری نسبت ہے. قصور ہم سے صرف قصور ہوتا ہے، اور ایک قصور جو بہت بڑا ہم سے ہوتا ہے کہ کوئی کام ہم اس کی شان کے مطابق کتنا ہی اچھا کر رہے ہیں، اس کی شان کے مطابق نہیں. ہم نے کتنی اچھی نماز پڑھ لی، بہترین پڑھ لی، کیا اس کی شان حق ادا ہو گیا؟ اس کی شان اس کے دربار کے مطابق ہے؟ نہیں. اس کی شان، اس کے دربار، جو ہم کہیں نا کہ جی ہاں ایسا ذکر کیا کہ اس کا حق ادا ہو گیا، نہیں. اس کی شان اس سے کئی بارہ تر ہے. اس کی مہربانی ہے. جس چیز کو ہم نیکیاں کہتے ہیں، وہ ہماری نیکیوں پہ ہماری پکڑ نہ فرمائے کہ تو جو اتنی نیکیاں کرتا تھا، تو آ گیا اتنی میرے دربار پہ میرے سامنے کھڑا ہوا، اور توجہ کا کیا تیرا مقام تھا؟ چاہے ہم کتنے ہی بڑے مقام پہ پہنچ جائیں، اللہ کے شان کے آگے کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ کچھ نہیں. کتنا ہی اخلاص پیدا کر لیں اللہ کی شان کے آگے، اب یہ ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ بس تو قبول فرما لے، تو بلا حساب و کتاب ہمارا معاملہ فرما دے. تو اس راستے میں کسی وقت بھی انسان، جیسے میں نے کل بھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ عرض کیا تھا نا کہ وہ رضا کا وقت آ گیا تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. بیٹے کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں. بیٹے پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے، ہم کلمہ پڑھا رہے ہیں اور یہ منع کر رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں. تو اتنے میں کچھ ہوش آیا، فاقہ ہوا. ان بچوں نے کہا کہ ابا جان ہم تو آپ سے یوں کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی تھی، شیطان ملعون میرے پاس آیا تھا اور کہنے لگا احمد بن حنبل آپ میرے ہاتھوں سے بچ گئے. تو میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں. جب تک آخری سانس نکل نہیں جاتی تیرے چنگل سے تب تک بچا نہیں. پتہ نہیں آخری سانس میں بھی انسان ایمان چلا جائے تو کتنے ڈرنے کی بات ہے، کتنے ڈرنے کی بات ہے. تو
تو اس راستے میں کسی مقام پہ بھی ہم جو ہے کوئی گھمنڈ نہ کریں، کوئی اپنے طرف کوئی چیز کی نسبت نہ کریں، کسی چیز کو اپنا کمال نہ کریں۔ پھر یہ نکتہ تھا کہ جس پہ کچھ بات ہو بھی چکی ہے کل، کہ موجودہ دور میں ہم یہ طریقت کا کہ راستے پہ کس طرح آ سکتے ہیں، اور موجودہ دور میں یہ طریقت کی حقیقت کیا ہے۔ بنیادی ساری وہی ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، مقصود وہی ہے، اینڈ آبجیکٹو وہی ہے، ٹارگٹ اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، کوئی اس پیرامیٹرز میں چینج نہیں ہوئے۔ مگر یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ صرف یعنی ایک خالی حجت دینے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، یا البائی نہیں ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زمانہ خیر القرون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہے، اور جیسا جیسا یہ دور ہوتا جا رہا ہے فتنے بڑھیں گے، جیسے جیسے قرب قیامت کا دور ہے، قیامت قریب آتے جا رہی ہے، تو اللہ کے اذن سے شر کو اور زیادہ کھلا ہاتھ دیا جا رہا ہے، اور خیر کی طاقتیں باذن اللہ، وہ بھی حکم اور منشا خداوندی ہے کہ خیر کی طاقتیں کے سگنل جو ہے نا مدھم ہو رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا، خیر القرون یعنی بہترین زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس خیر القرون سے ہم جیسے جیسے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ اب وہ چیزیں، اچھا پھر اس وقت کیسا ماحول ہے یا یہ کون سا میدان ہے؟ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، تم کیا کرو گے اس وقت جب لوگ امر بالمعروف یعنی خیر کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے؟ اب یہ آپ سمجھیں تھوڑا ٹائم فریم، مطلب مائنڈ فریم اس زمانے کا، کہ وہ اتنا پاکی کا زمانہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، کہ یا رسول اللہ کیا ایسا کوئی زمانہ آئے گا کہ لوگ خیر کی طرف دعوت نہ دیں؟ اور آپ سے فرمایا کہ ہاں، اور اس سے بھی برا کہ لوگ برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ لوگ امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں گے اور نہی عن المنکر بھی کرنا چھوڑ دیں گے، یعنی برائی سے روکنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اب اتنی وہ ذہن اتنے پاک، انہوں نے اتنا پاک ماحول دیکھا اور سب، تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، یعنی وہ اٹ واز سمجھ میں نہ آنے سے مطلب یہ کہ وہ یعنی ہوتا ہے نا بالکل کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حیرت زدہ ہو گئے، کیونکہ یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا کہ لوگ برائی سے نہ روکیں، تو وہ ابھی کہ یار دس از کامن سینس، یہ تو روکیں گے۔ آپ سے فرمایا ہاں، اور اس سے بھی برا کہ لوگ تجھے اچھائی سے روکیں گے۔ نہیں، آج کوئی کام سیدھا کام کر رہا ہو، حق حلال کا کام کر رہا ہو، لوگ کہتے ہیں چھوڑ یار، میں تیرے کو راستہ بتاتا ہوں، یہ کھانچہ تجھے بتاتا ہوں، اس کو یہاں رشوت دے، اس کو یوں کر، دیکھ تیری کیسی آمدنی چلتی ہے۔ اور کوئی حق حلال کا کام کرے گا، ہم کیا کہیں گے اس کو؟ یار یہ تو بہت سیدھا ہے نا، میننگ واٹ کہ یہ بیوقوف ہے۔ حالانکہ وہ بیوقوف نہیں ہے، وہی تو عقل مند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں چل رہا ہے، اور آج ہم اس کو اچھائی سے روک رہے ہیں۔ جتنے بڑی بڑی کمپنیوں میں بچے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کیا، جب ان پارٹیز آرگنائز کی جاتی ہیں اور پھر اس کے کولیگز ان کو کہتے ہیں یار چلو سوشلی ڈرنک کر لو، برائی یعنی اچھائی سے ہٹایا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے شراب نہیں پینی، اور اس کو یار کیا ہے تھوڑا سا پی لو، کیا اچھا، گڈ فار یور کریئر۔ تو یعنی تمہیں اچھائی کی دعوت دینے کی جگہ وہ اچھائی سے روکا جائے گا، رکو۔ آپ کہتے ہو کہ جی میں نے ایسی پارٹی میں نہیں جانا، وہ کہیں گے نہیں 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 ضرور آؤ یار، یو ہیو ٹو، ورنہ تمہاری پروموشن نہیں ہوگی۔ اور آؤ یار، حج کیا ہے، مطلب ورنہ بھی تو ہے زندگی میں، وی ہیو ٹو پروگریس، دیکھو وی نیڈ، آگے تمہارا بھی کیریئر ہے، یو ار ینگ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یعنی کیا ہوگا کہ ہمیں
بجائے کہ اچھائی کی دعوت دی جائے بلکہ اچھائی سے روکا جائے گا. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا دور بھی آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس سے بھی برا، کہ لوگ تمہیں برائی کی طرف روکنے کی جگہ برائی پہ ترغیب دیں گے. جیسے اسی مثال میں برائی پہ ترغیب دیتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں یار اٹس ویری ایزی، یہ کر لو، وائی ڈونٹ یو، میں تمہاری کسی لڑکی سے ملاقات کروا دیتا ہوں، میں تمہارے لیے بھنگ ارینج کروا دیتا ہوں، کیا مسئلہ ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیٹس سٹ ٹوگیدر، لیٹس ہیو اے جوائنٹ، میں تمہارے کے لیے، آؤ یار تم میرے گھر پہ آ جاؤ، ساری ارینجمنٹ میں کر لوں گا، یعنی برائی پہ میں سارا ڈرنکس پرووائڈ کروں گا. تو یعنی اب برائی پہ ترغیب کہ تمہارے پیسے بھی نہیں لگیں گے، کچھ بھی نہیں، تم آ جاؤ، اور برائی پہ ترغیب دے رہے ہیں. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا زمانہ میں پاؤں تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تو اپنے گھر کا کھوٹا بن جا اور اپنے گناہ پہ رویا کر. علماء اس کا مفہوم یہ فرماتے ہیں اپنے گھر سے کا کھوٹا بن جا اور گناہوں پہ رویا نہ، کہ معنی کیا ہے؟ اپنے گناہ پہ رویا کر، کیونکہ زمانہ ایسا ہے نا، بہرحال اتنی ضلالت اور کفر اتنا عام ہو گیا ہے، بہرحال ہمیں گناہوں پہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی نہ کسی درجے ہم بھی اس سے افیکٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہو گئی کہ اپنے محض اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ جگہ دے دی کہ جہاں کوئی اور ہے ہی نہیں. مثال کے طور کیونکہ یہاں اس جگہ پہ کوئی اور لوگ بھی رہ رہے ہوتے اور ہم یہ اپنی مجلس کر رہے ہیں، نیچے وہ کوئی گانے بجانے شروع کر دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ چاہے ہم خیر کی بات بھی کر رہے ہیں تو اس گانے کی یا میوزک کی آواز ہمیں بھی آ رہی ہوتی. تو گو وہ ہمارا دانستہ گناہ نہیں ہے، مگر کچھ نہ کچھ درجے اس کی نحوست تو ہم پہ بھی آ رہی ہوتی نا. یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ بعض اوقات آدمی گناہ کرتا تو نہیں ہے مگر پھر بھی گناہ کی ظلمت سے متاثر ضرور ہو جاتا ہے. تو اور دوسرا گھر کا کھوٹا بن جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی گھر میں اپنے کو بند کر دو اور کچھ کرو، نہیں نہیں، مینس کہ اپنے کام سے کام رکھو اور جاؤ اپنا جو بھی کام کرنا ہے کاروبار کر کے بس پھر واپس آ جاؤ. یہ جو آج ایک بہت زیادہ سوشلائزیشن کا مزاج بنا ہوا ہے کہ سوشلائز کرنے کا ایک بڑا فخر سے کہتے ہیں، کہا یار یہ بڑا سوشل بندہ ہے، اس کے تو دوستوں کے 8 گروپس ہیں، ہر رات کے کسی ڈنر پہ گیا ہوتا ہے، اور ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی ہماری تو ایسے سوشل گیدرنگ ہے، وی نو ایوری بڈی. اور اس سوشل گیدرنگ کے چکر میں اس وقت جو اللہ ماشاء اللہ جو بھی اس ایلیٹسٹ سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہے، ہر قسم کی خرافات ہوتی ہے، وائن، ویمن اینڈ سانگ، ایوری تھنگ. تو کیا ہوگا کہ وہ لامحالہ اس میں پھنس جائے گا. تو ان ایسی سوشلائزیشن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. ہاں اپنا بس کام کیا، واپس اپنے گھر میں آ جاؤ، اسپینڈ ٹائم ود یور چلڈرن، اسپینڈ ٹائم ایٹ ورک، اسپینڈ ٹائم ایٹ ہوم، بس دیٹس اٹ. اور جو ضروری کام ہے بھائی ٹھیک ہے جو آپ نے کرنے ہیں نکلیں اور وہ کر کے اور پھر واپس آ جائیں. زیادہ سوشل ہونے کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت عام صحبت جو ہے وہ زہر قاتل ہے. تو اپنے گھر کا کھوٹا بن جا، اپنے کام سے کام. پھر جو اور ایک قرآن نے تریاق اس چیز کا بنایا اس دور کے لیے، وہ خاص طور پہ ہر دور کے لیے، اس دور کے لیے بالخصوص کونوا مع صادقین، اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت، نیک کاموں کی صحبت میں جوڑے رکھو. جو بھی حق اور سچ اور خیر کے کام ہو رہے ہیں ان جماعتوں سے اپنے آپ کو نتھی رکھو، کنیکٹڈ رکھو. دس ڈز ناٹ مین کہ آپ ہر جگہ ساری، اگر ایسے 20 خیر کے کام ہو رہے ہیں تو آپ 20 میں نہیں کر سکتے، مگر بہرحال ان کاموں میں جڑے رہیں جہاں آپ فزیکلی پاسبل آپ کے لیے، اور خیر کے کام ہیں، خیر کی جماعتیں، خیر کی سوچ رکھتے ہیں، ان کاموں میں اپنے آپ کو انوالوڈ مستقل رہو، ان لوگوں کی صحبت میں رہو. تو انشاءاللہ آپ کی اللہ پاک حفاظت فرما دیں گے فی زمانہ. تو
موضوع ہمارا اس میں کیا تھا کہ 21 سینچری والا. تو اس سینچری کے یہ بڑے چیلنجز ہیں. اچھا جہاں یہ چیلنجز ہیں اب یہاں اور اپنی اصلاح کی ضرورت اور سامنے آ رہی ہے، کیونکہ اب تو ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے صرف ناٹ جسٹ ٹو اٹین ہائر اسپرچل اسٹیٹس، اب تو فار آر اون ڈیفینس، اپنی بچاؤ کے لیے یہ کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے. اچھے اچھے لوگ بیچارے جو ہے وہ چرس میں اور آئس میں، اچھے پیسے والے لوگ، اچھے گھرانے، گڈ فیملیز، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں اور بچے نے وہ چرس اور آئس اور کیا لے کے وہ موت کے منہ میں ہوتا ہے. وہ پتہ چلا جی لڑکے کو عادت ہو گئی، اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی، بچے بھی رول گئے، ماں باپ بھی بیچارے بڑھاپے میں اب دیکھ رہے ہیں، اور بچہ بھی آخر میں جو آئس لے رہا تو گیا، آج نہیں تو کل گیا. کیسا فتنہ ہے، کیسا فتنہ ہے. تو بری صحبت انسان کو، مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں زہریلا سانپ ملے اور برا دوست ملے تو پہلے اس برے دوست کو مارو پھر سانپ کو مارو. اس واسطے کہ سانپ صرف تمہاری زندگی ختم کرتا ہے، صرف تمہاری دنیاوی زندگی خراب کرتا ہے، ختم کرتا ہے. برا دوست تمہاری یہ زندگی بھی ختم کرتا ہے اور آخرت بھی خراب کرتا ہے. یار بد جو ہے وہ مارے بد سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. تو آج ایک طرف ہمیں جہاں اچھی صحبت میں جانے کی ضرورت ہے، وہاں بری صحبت سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ دونوں اب فرض ہو گئے، ہر وقت ہی تھے، مگر اب کیونکہ برائی کی طرف باقاعدہ اعلانیہ دعوت ہے. دیکھیں اس وقت برائی کی طرف اعلانیہ دعوت ہے. آپ کو کتنی موٹیویشن ہے کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کو مونیٹائز کریں، اور آپ کو پتہ ہے ہر آدمی کو جو اس پہ اشتہار آتا ہے، وہ یوٹیوب کا الگوریدم ایسا ہے کہ جو وہ آدمی زیادہ دیکھتا ہوگا، اگر وہ آدمی زیادہ گانے سنتا ہوگا تو جو اشتہار آئیں گے وہ گانے والے آئیں گے. اگر آپ کو اوبر اور کریم کے آ رہے ہیں تو دیٹ مینز آپ عام طور پہ وہی چیزیں سن رہے ہیں، یا کوئی دینی بات یا وہ سن رہے ہیں تو آپ کو اس قسم کے اشتہار آ جاتے ہیں. مگر جو آپ نے مونیٹائز کیا ہے، آپ قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں، مگر جو دیکھنے والا ہے خدا نخواستہ اگر عام طور پہ وہ کچھ غلط چیزیں دیکھتا ہے تو اس کو جو اشتہار آئیں گے ان غلط چیزوں کے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ بڑی خوشی سے مونیٹائز کر لیں گے کہ بھئی پیسے بھی بہت اچھے آ رہے ہیں، خیر کا کام بھی ہو رہا ہے، پیسے بھی اچھے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے کروڑوں روپے آ رہے ہیں. مگر کس چیز سے آ رہے ہیں؟ ایکچولی آپ کی جو کمائی ہے وہ اشتہار جس میں گانا ہے، بجانا ہے، غیر محرم عورتیں ہیں. پتہ نہیں، مطلب میں تو مفتی نہیں ہوں، مگر صوفیاء کے یہاں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. مفتیوں کے یہاں بھی نہیں ہوگا، میں اس پہ کہتا نہیں ہوں، یہ ان کا ڈومین ہے. مگر آج کتنا ایزی دعوت دی جا رہی ہے. ایوری بڈی از ویری ایکسائٹیڈ کہ جی مونیٹائز کرو. اور کیسا انسان آپ دیکھیے کہ کیسے لوگ، اچھے اچھے شریف گھرانے کے لوگ، جن کی مائیں بہنیں باہر نکلتی تھی تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ پردہ نہ کرے. اگر ان کی ماؤں بہنوں کو کوئی دیکھتا تو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے. آج وہی اپنے ماؤں بہنوں کی ٹک ٹاک وہ لطیفے کے انداز میں یا کوئی بھی لطیفہ بنایا ہوا ہے اور اس میں دکھا رہا ہے اس کی بیٹی ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اور لطیفے کی، اور اس پہ تو اچھا ہے، ویوز آ رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ دیکھو شر نے کیسے پکڑا ہے، اور خوش بھی ہیں، پیسے بھی آ رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے کہ وہ باپردہ لوگ جن کی کم از کم ماؤں بہنوں کا دوپٹہ سر سے نہیں اترتا تھا، آج وہ سب اتار کے اور کھلے عام ان کو اشتہار بنا کے اپنی ماؤں بہنوں کو ہم دکھا رہے ہیں. بات بڑی سخت کر رہا ہوں، بٹ آپ ایک منٹ بیٹھ کے بتائیں بات ایسی ہے کہ نہیں. اور پھر اگر آپ قرآن حدیث بھی بیان کر رہے ہیں اور آپ نے چینل مونیٹائز کیا ہوا ہے اور اس طرح کے اشتہار آ رہے ہیں، آپ پڑھ قرآن رہے ہیں مگر جو اشتہار آ رہا ہے وہ بے پردہ عورتوں کا آ رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ آ رہا ہے، یا گانے ہی آ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ پیچھے بیک گراؤنڈ میں قرآن لکھا ہوا آ رہا ہے.
آپ بتائیے اللہ کی رحمت کو ہم متوجہ کر رہے ہیں، اور پھر وہ جو کمائی کھا رہے ہیں ہم تو گانے بجانے کی. اب میں بات اچھی تو نہیں لگتی کرنے کی، پھر تو ہم نے وہ کوٹھوں والا کام کیا نا، جن کو ایک زمانے میں ہم بہت برا کہتے ہیں، یہ جی بد کردار عورتیں ہیں، اور جو ان کی کمائی کھاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ دلال ہیں اور یوں ہیں. تو ہم بھی تو وہی ہو گئے. بہرحال یہ اس پہ سوچنا چاہیے. یہ بڑی یہی چیزیں سمجھنے کے لیے اللہ والوں سے جڑو گے تو بھائی یہ چیزیں پتہ چلیں گی، تمہاری اصلاح ہوگی، تم میں ہمت ہوگی. بیچ میں الحمدللہ ہمارا چینل مونیٹائز نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہم نے کیا، نہ ہی کبھی کرنے کا ارادہ ہے، مگر بیچ میں یوٹیوب نے کچھ عرصے اس کو زبردستی اشتہار ڈال دیا تھا. انہوں نے کہا جی آپ مونیٹائز کریں نہ کریں. ان دنوں ہم نے اپنی ساری ویڈیوز ہائڈ کر لیں. اللہ ماشاء اللہ ہم نے ہائڈ کر لی. بہت لوگوں نے کہا جی اتنا وہ آتا تھا یوٹیوب پہ اور وہ سب. بھائی ہم اس چیز کے مکلف نہیں، ہادی وہ ہے. ہم اپنی کوشش ہے وہ کرتے رہیں گے، بٹ ہمیں کوشش بھی شریعہ کمپلائنٹ کرنی ہے. ہم ناچ گانا کر کے دین کا نہیں پھیلائیں گے. وہ اس کا کام ہے، اس کو نہیں منظور تو نہ صحیح. یوٹیوب نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے ٹوٹا پھوٹا جو بھی انداز ہے ہم لگے رہیں گے. عادی تو وہ ہے، اور ہمارا کام تو صرف محنت کرنا ہے. تو ہم نے اپنی ویڈیوز ہائڈ کر دی تھی ساری. اور کیونکہ مجھے ایک اندازہ تھا کہ یہ بات ہم نے جب مونیٹائز نہیں کیا تو بہرحال انہوں نے پالیسی جو بھی کی چینج کی. اب اشتہار نہیں آ رہا. جب انہوں نے بند کر دیا اشتہار دینا پھر ہم نے واپس کر دیا. مگر اگر وہ اشتہار دیتے رہتے بالکل بھی، آج بھی اگر کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے واپس مونیٹائز کیا اور اشتہار دینا شروع کیے، مونیٹائز تو نہیں، اب یہ بھی حجت نہیں کہ جی ہم تو پیسے نہیں لے رہے. بھائی ہم پیسے نہیں لے رہے تو کیا ہے، بہرحال ایک خرافات ہمارے چینل کی وجہ سے خرافات لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے. نہیں، ایسا دین، اس طرح دین نہیں پھیلے گا. دین تو ایک پاک چیز ہے، وہ تو پاکی سے ہی پھیلے گی. اس کا اثر ڈالنے والا اللہ پاک ہے. یاد رکھیے گا کہ ہماری کوانٹٹیز سے اور اس سے دین نہیں پھیلتا، تاثیر اللہ پاک ڈالتا ہے. وہ کبھی اب ایک کا عمل قبول کر دیتا ہے کل عالم کو ہدایت دے دے. تو وہ محتاج تھوڑی ہے اس فزیکل چیزوں کا، فزیکل حرکتوں کا. بٹ وی آر باؤنڈ بائی دی شریعہ ٹو دا بیسٹ آف آر ایبلٹی کہ اس کو ہم پورا کریں. اور یہ باتیں پیدا کب ہوتی ہیں؟ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہوئے دلوں کی تقدیر دیکھی. یہ ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کی تربیت ہوتی ہے. کہ بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے کہ بھائی اچھا خاصا ہم نے اتنے سالوں محنت کی اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور بلا بلا بلا. ٹھیک ہے، جب تک خلاف شرعی چیز نہیں اس میں ڈالی جا رہی تھی، چاہے وہ آپ کی کنسنٹ کے بغیر ہے، کوئی بات نہیں. اب جب آ گئی ہے اب آپ اس کو بند کر دیں، کیونکہ اب شریعت کا حکم اس پہ آ گیا کہ بھائی نہیں. تو یہ ہمت اللہ والوں کی صحبت سے مل جاتی ہے. یہ رہنمائی اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے، ان کی ہدایات سے ملتی ہے. تو اس واسطے کونوا مع الصادقین، اس واسطے اس دور میں کتنا ضروری ہے کہ ہم اللہ والوں سے مستقل کنیکٹڈ رہیں. ایک دفعہ بہت عرصہ پہلے مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ اس زمانے میں پاکستان میں اتنے زیادہ سائیکو تھراپی اور سائیکیاٹرک ٹیم اتنی نہیں ہوتی تھی. ویسٹ میں تو بہت زیادہ پہلے سے ہی تھی. تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے. اب تو خیر سے جتنا ہم گورے ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ چیزیں یہاں بھی سرایت کر رہی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جب ہمیں کوئی جیسے مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو، دینی ہو، کسی قسم کی بھی ہو، ہم سیدھا اپنے شیخ کے پاس چلے جاتے ہیں. حضرت یہ مسئلہ ہو گیا، کاروبار میں ہو گیا، گھر پہ ہو گیا، فلانی جگہ ہو گیا. اور وہ کوئی ایسا جملہ فرما دیتے ہیں، کوئی واعظ نصیحت ایسی فرما دیتے ہیں، اور ان کی واعظ نصیحت میں ایسی تاثیر ہوتی ہے، اس کی ایسی ایفیکیسی ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے کہ 1 منٹ میں دل جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے. یا انہوں نے جملہ کہہ دیا، ہمارے حضرت کے پاس کبھی چلے گئے، حضرت ایسا یا ایسے. بھائی دنیا ہے نا، آخرت تو نہیں نا، دنیا ہے بس، ٹھیک ہے ختم ہو جائے گی، بدل جائے گا.
ہم خود بہت ڈیڑھ ہوشیار ہیں ماشاء اللہ، ہمیں پتہ ہے یہ دنیا ہے، مگر جب حضرت کی زبان سے نکلتا ہے نا تو اس کی تاثیر کچھ اور ہو جاتی ہے، وہ معلومات علم میں بدل جاتی ہے، وہ جو زبانی بات ہے نا وہ قلب پہ اتر جاتی ہے، آدمی وہ چل موڈ میں آ جاتا ہے، وہ یار واقعی دنیا ہے نا، کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہے، آج تھوڑی تنگی آ گئی ہے گھر میں، کاروبار میں، اس میں کوئی بات نہیں، دس ٹو شیل پاس، یہ بھی گزر جائے گا، الحمدللہ آخرت کا نقصان تو نہیں ہوا نا، جہاں وقت گزرے گا نہیں، وہاں ٹائم تو اسٹیشنری ہے، ٹائم ول ناٹ ایگزسٹ، انفائنائٹ جرنی، تو شکر ہے اللہ پاک تو نے اپنی نافرمانی میں نہیں ڈالا، آزمائش میں ڈالا ہے تو یہ بدل جائے گی، تو یہ ہمتیں، اور اب اس دور میں تو ہمیں اور زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس دور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ یعنی سائیکو تھراپسٹ اور سائیکیاٹرک ٹریٹمنٹ کے بعد بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا، نہیں اوور کم کر پا رہے ہوتے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ماشاء اللہ دیندار ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں آج جاؤ فلانی خانقاہ میں چلے جاؤ، اب تمہارا کیس زیادہ پیچیدہ ہے، خانقاہ میں چلے جاؤ، ہماری دوائیوں سے تم سیدھے نہیں ہوگے، اور اللہ وہاں اللہ کا نام ہے، جب وہ ایسی صحبت میں جاتے ہیں، وہ پرتاثیر باتیں سنتے ہیں، اللہ پاک ان کی بیماریاں دور فرما دیتا ہے، ان کے ڈپریشن، سٹریسز، انزائٹیز جو آج کل بڑے پسندیدہ چیزیں ہماری، سب دور ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم پریشانیوں کو نہیں چھوڑتے، پریشانیاں ہمیں چھوڑ دیتی ہیں، ہوتے حالات وہی رہتے ہیں، یہ نہیں ہے، بٹ یہاں سے آدمی پریشان نہیں ہوتا، ہائے کیا ہوگا، ہو گیا ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ کر دے گا، اور یہ دل کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس دور میں، اس 21ویں صدی میں تو اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ والوں سے جڑیں، اپنی دنیا سیدھی کرنے کے لیے بھی اللہ والوں سے جڑنا ضروری ہے، آخر تو ہے ہی ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، بٹ اس دنیا میں بھی انسان بننے کے لیے اس وقت بالخصوص آپ دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ والدین کا ادب لحاظ کس درجے ہوا کرتا تھا، اور آج کیا ہے، آج بچے جو ہیں کس بدتمیزی سے اپنے والدین سے بات کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اپنی دنیا بھی خراب کریں گے، آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، تو اگر ان بچوں کی اصلاح ہو جائے تو ان کی اپنی زندگی سب سے پہلے اچھی ہوگی، اپنی آخرت اچھی ہوگی، اور پھر اس گھر کا ماحول پازیٹیو ہوگا، جب سب والدین کی عزت ہوگی، والدین بچوں پہ شفقت فرما رہے ہوں گے، گھر کا کتنا اچھا پیارا ماحول ہوگا، تو بینیفیشری سب سے پہلے ہی ہمارے جو یہ دین پہ آنے پہ اپنے نفس کی اصلاح سے جو سب سے پہلا بینیفٹ شروع ہوتا ہے وہ تو ہماری اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے، ہمارے کاروبار سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی تم اس پہ نہیں آیا کہ پھر ظاہری بات ہے جو خیر اور برکات ملتی ہیں اور وہ سب ہے، بٹ جب ہمارے یہ نگیٹو ٹریٹس ہمیں چھوڑ دیتے ہیں یا ہم ان پہ محنت کر کے جو ہے چھڑوا لیتے ہیں ان سے جان، تو آپ بتائیے بینیفیشری دنیا میں پہلے کون ہوتے ہیں؟ اگر میں چرس پی رہا تھا، میں سگریٹ پی رہا تھا، میں بیڑی پی رہا تھا اور ان سے اب چھوٹ گئی، تو سب سے پہلا بینیفیشری کون ہے؟ کہ بھائی آپ جو سگریٹ پہ خرچہ کر رہے تھے آپ کا بچ گیا، آپ کو جو اس کا ہیلتھ کا نقصان ہو رہا تھا وہ بچ گیا، بینیفیشری آپ ہیں۔ آخرت میں جو ہوگا وہ ایک سیکنڈ ہے، وہ تو آخرت کی بات ہے نا، وہ تو ہوگا ٹھیک ہے، پر میں تو ہمیشہ یہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ پہلے یہاں دیکھیں، آپ کو یہ فائدہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت اور زیادہ ضرورت ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ اب بہت جگہ تحریکوں کے جسم موجود ہے، روح موجود نہیں ہے۔ اگر ایک کہیں جہاد پہ جا رہے ہیں اور راستے میں لوٹ مار کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ صرف یہ کہہ دینا کہ جی میں تو بہت بڑے عمل پہ کر رہا ہوں، جہاد پہ جا رہا ہوں، تو کیا مطلب ہے کہ آپ راستے میں لوگوں کی فصلیں تباہ کریں، لوگوں کے گھر لوٹ لیں، دکانیں لوٹ لیں، کہ ہم تو بھائی بڑی وہ کیا کہتے ہیں انبیاء شہداء، انبیاء صدیقین شہداء و صالحین، تو شہداء کا تو بڑا رکھا ہوا، ہم تو شہید ہونے جا رہے ہیں جی، اس کا مطلب ہے کہ جی یہ عملی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو
آئی ایم ناٹ سینگ ایوری باڈی، بٹ اسی طرح ہر جگہ یہی ہو رہا ہے کہ روح نکلتی جا رہی ہے. رہ گئی رسم ازاں روئے بلالی نہ رہی. رسمیں ہر جگہ ہیں، ریچولز ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے، سب ہونی چاہیے، مگر اس میں روح واپس پھونکنے کی ضرورت ہے. جو اس کسی بھی چیز کے کسی بھی جسم کی حقیقت اس کی روح ہے. روح نہیں ہے تو جسم بیکار ہے، صرف دکھاوا ہے، گڈ فار نتھنگ ہے. ریئلی کام ہوتا رہے گا، وہ سپرفیشل کام ہے، اس کے اثرات کچھ نہیں ہوں گے. اور جہاں روح آ گئی آپ دیکھیے کہ اس کا اثر کیسے ہوگا. روح کا اثر، یقین کا اثر کیسا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں 70,000 دشمن ہیں اور یہاں مسلمانوں کا لشکر ہے. تو جو امیر ہیں وہ مشورہ کرتے ہیں سب کو بلا کے کہ اس کو کس طرح اسٹریٹجی کیا بنانی چاہیے، ہاؤ ٹو اوور کم دا انیمی. تو خالد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امیر صاحب مجھے آپ اکیلا جانے دیں، میں ان سے لڑتا ہوں. تو جو امیر ہے وہ کہتے ہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ نہیں، یہ کہ آپ اکیلے کیسے جا کے لڑیں گے. تو غالباً وہ فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ اچھا پھر ایسا کریں، مجھے 7 آدمی 7 ہاں 60 چلو 60 آدمی میری پسند کی دے دیں. آپ 60 آدمی میری پسند کی دے دیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ 60 آدمی اور ادھر 70,000 کا مجمع ہے، اور یہ نیوکلیر وار والا زمانہ تو نہیں ہے، میزائلز تو نہیں ہے، یہ تو ہے ہی فزیکل وار. قصہ مختصر وہ جاتے ہیں اور فتح کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ کیسے 60 آدمی، اور وہاں پہلے آپ نے کہا میں اکیلا جاتا ہوں، پھر 60 آدمی اور فتح کر کے آ گئے، یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو اہل ذکر ہے اس کی مثال ایسے کہ جو دل ذاکر ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جو جیسے زندہ، اور جو مردہ دل ہے، غافل دل ہے، وہ ایسا ہے جیسے ایک مردہ انسان. تو یہ کون سی بڑی بات ہے اگر 60 زندہ انسان، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہمارے دل زندہ ہیں اللہ کی یاد سے، تو اگر 60 زندہ انسان جا کے 70,000 مردوں کے اوپر فتح پاتے تو اس میں کمال کیا ہے. دس از دا پاور آف دا سول. یہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے اب بھی، اگر یہ فضائے بدر پیدا ہو جائے. فضائے بار بار میں یہی عرض کرتا ہوں، دس از سو امپورٹنٹ کہ فضائے بدر کا تعلق روح سے ہے، ظاہری جسم پہ نہیں ہے، مسل پاور سے نہیں ہے. ناٹ ٹو سے وہ قرآن کہتا ہے کہ جی دشمن پہ کے غلبے کے لیے، روب کے لیے اچھے گھوڑے پال کے رکھو، اسباب بالکل اختیار کرو، مگر جو فیصلے ہوتے ہیں نا یہاں سے ہوتے ہیں. اللہ پاک دلوں کو دیکھتا ہے. ذرا معمولی سی کجی آ جائے دل میں، فیصلے بدل جاتے ہیں. دلیل غزوہ حنین پہلی بار تھی غزووں میں کہ صحابہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تعداد زیادہ تھی اور کفار کی تعداد کم تھی. تو کہتے چند فیو نوجوان صحابہ کے دل میں یہ بات آئی، کہ آج ہم کیسے ہار سکتے ہیں. ابھی تک ہمارا تعداد ہمیشہ کم ہوتی تھی اینڈ وی یوز ٹو ون، تو آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے. کیا ہوا غزوہ حنین میں؟ جب غزوہ شروع ہوا تو مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یاد کرو حنین کے دن کو. مفہوم ہے جب تمہاری کثرت نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. پھر جب یہ ریئلائزیشن ہوئی سب کو کہ او ہو یہ ہم سے قصور ہوا کہ آج ہم نے تو اپنی تعداد پر بھروسہ کر لیا. یاد رکھیے کہ مسلمان، کافر جو ہے وہ ہمیشہ اسباب کی بنیاد پہ آتا ہے،
اور مسلمان کی کامیابی ہمیشہ مسبب الاسباب کی بنیاد پہ ہوگی. آپ دیکھیں گے جو کفر کی محنتیں ہو رہی ہیں وہ بڑی پیسے والی ہوں گی، کیا اس پہ اسپینڈنگ ہوگی. ان کے جو اگر کوئی تبلیغی مرکز بنے گا ان لوگوں کا تو وہ کیا، یا ان کا چرچ بنے گا یا کوئی بھی چیز بنے گی ویل ایکوپڈ، اور یہ گیجٹ اور وہ گیجٹ اور زبردست چیزیں. اور جو حق ہوگا وہ بیچارہ سیدھا سادہ ہوگا. آپ ابھی بھی چلے جائیں ہمارے جو مساجد، آپ اکثر جو دیکھیں جو ایسے سیدھی سادھی ٹوٹی پٹا ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے بھائی ہاں یہ کون سی لوگ ہیں. مگر غلبہ کیونکہ ان کا جو بھروسہ ہے وہ اللہ پہ ہے، وہ اسباب پہ نہیں ہے. اخبار اختیار وہ کرتے ہیں، مگر کفر جو ہے وہ انحصار ہی اسباب پہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. آفاق یونیورس، کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. کافر گم ہو گیا آفاق کے اندر، یونیورس میں. وہ اسی چیزوں کی محنت، بھروسہ، اس کا سارا بھروسہ یقین اسی محنت پہ ہے، آفاق اسباب پہ ہے. اور مومن جو ہے کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پہ ہے، تو کیا کہتے ہیں مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. یعنی کافر جس آفاق کے پیروں کو ہاتھ لگاتا ہے وہ آفاق مومن کے پیروں کو ہاتھ لگاتی ہے. تو آپ کو سوچ لو کہ مسلمان کی کتنی بڑی شان ہے، مسلمان کا کتنا بڑا درجہ ہے. جب مومن واقعی مومن بنتا ہے تو اللہ کی اس کی نگاہ میں، اللہ پاک کی نگاہ میں کیسی اس کی قدر ہے. پھر اللہ پاک کی مدد کیسے اس کے ساتھ آتی ہے. پھر اللہ پاک اس کو اسباب کا محتاج نہیں رکھتا. جب صحابہ افریقہ کے جنگلوں میں جا کے صرف اعلان کرتے ہیں کہ جانور یہ جنگ خالی کر دو، ہم نے چھاونی بنانی ہے، تو کون سی لاجک ہے کہ جس کے تحت وہ جانور خالی کرتے ہیں. آج بھی کیا ساری ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کی فوجیں جا کے کسی جنگل میں کہہ سکتی ہیں اور بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کریں اور یہ کریں کہ بھئی یہ جنگل خالی ہو جائے؟ کرا سکتی نہیں. آج کوئی بھی طاقت، یہ جو اتنے سونامی آ رہے ہوتے ہیں، کیا جاپان والے سمندر میں کوئی خط پھینک سکتے ہیں سمندر میں کہ بھئی سمندر نہیں آؤ ہمارے اوپر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ تو دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں، اس میں جب پھینکتا ہے اس کے بعد اس وقت سے آج تک وہ دریائے نیل جاری ہے، بند نہیں ہوا. بھروسہ مسبب الاسباب پہ، وہ تو ہر وقت موجود ہے، اس کی طاقت ہر وقت ہے. اور جن کا اسباب پہ بھروسہ ہے ان کا نتیجہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں. تو اس دور میں بدرجہ اولا اپنا تعلق اہل اللہ سے جوڑنا کتنا لازم ہے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی دین و دنیا کی اور آخرت کی حفاظت کے لیے کتنا ضروری ہے اس دور میں. اس کے بعد ایک آخری نقطہ ہے اس مجلس کا، پھر انشاءاللہ دوسری مسجد میں بات کریں گے، کہ جب ہمارا بھروسہ مسبب الاسباب پہ آ گیا تو آج کل ہمارے یہاں، ہمارے اپنے ملک کے حفاظت کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں پاکستان سے باہر چلے جائیں گے تو بس ہری ہری ہو جائے گی، اور یہاں ہم نہیں پنپ سکتے، نہیں پروگریس کر سکتے. فی زمانہ میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے ایک بات صرف مجھے بتائیے کہ وہاں روزی کوئی اور رب دیتا ہے؟ وہاں کوئی اور رب ہے یا یہی رب ہے؟ تو جو روزی وہاں رب دے سکتا ہے یہاں نہیں دے سکتا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس وقت جو خطرات ہیں، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں ہر جگہ، یہاں بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور باہر بھی بدرجہ اولا بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ آپ خود اس کا باقاعدہ ایک خود سروے کر لیں، انالیسس کر لیں کہ جو لوگ گئے ہیں پاکستان سے باہر، میں یہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ نہیں جانا چاہیے، کہ ہر کوئی اپنے حالات بہتر جانتا ہے، اور اگر ان ایشوز کو وہ باہر اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ میں
سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھا، بڑے اللہ والے رہتے ہیں وہاں، ایسی بات نہیں ہے. اور ہم ایک عام آدمی جب وہاں جاتا ہے تو جن چیلنجز کے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس ماحول کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے پاکستان سے گئے ہیں، ان کی اپنی دینی کیفیت کیا ہے، ان کے بچوں کی کیفیت کیا ہے، اور پھر ان کی تیسری نسل کی کیفیت کیا ہے. وہ دین سے کتنا، کیا قدر ضرورت بھی کیا وہ دین پہ ہیں. تقوی کی بات بھی میں نہیں کر رہا ہوں، میں فتوے کی بات کر رہا ہوں. میں اتنی جو جس کو ہم کہیں گے قدر ضرورت دین، کیا وہ یعنی 40 سال رہنے کے بعد جنرلی آبزرو کر رہے ہیں کہ کیا وہ برائی کو برائی سمجھتے ہیں. دیکھیں ایمان کے درجوں میں کیا آتا ہے کہ تم اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو پہلا درجہ، سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ تم برائی کو ہاتھ سے روکو. دوسرا درجہ یہ کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، کہ آپ کسی کو منع کر دو، بھائی آپ دیکھو یہ غلط کر رہے ہو، برا کام ہے، نہیں کرو. تیسرا درجہ کیا ہے، اور جو ایمان کا آخری درجہ ہے، کہ کم از کم دل سے برائی کو تو برائی سمجھو. یہ نقطہ آپ اس کو خود سروے کروا لیں کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں، اچھی ذہنیت، اچھے گھرانوں والے لوگ، ایسے نہیں کہ کوئی وہ لوگ خراب تھے یا کیا، مگر وہ 40 سال اس میں انوائرمنٹ میں رہنے کے بعد کیا اب وہ برائی کو برائی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے میں شراب نہیں پیتا تو ٹھیک ہے، میرا عمل ہمارے دین نے منع کیا، پر دوسرا پی رہا ہے شراب، سو واٹ. اگر میرے جاننے والے نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، سو واٹ، ٹھیک ہے. اب اس کو برائی نہیں سمجھ رہا، خود کر نہیں رہا ہے. یہ پہلی جنریشن ہے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ وہ کچھ نہ کچھ یہاں کی تربیت یافتہ تھی. آئی ایم ناٹ سینگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ملک یا جتنے بھی ہم اسلامی ملک ہیں، جس اسلامی ملک اگر کہہ سکیں، تو وہاں کوئی ماحول بہت زیادہ اچھا ہے. مگر اب تو ریلیٹیو ٹرمز کی بات میں عرض کر رہا ہوں نا، تو اس میں جب ہم پاکستان سے جو لوگ باہر گئے ہیں، آپ ذرا تھوڑا آبزرو تو کیجئے. بہت سارے ان کا رہنا سہنا، میل ملاپ، جو صراحتاً گناہ کی چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ کیا گناہ کو گناہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں، برائی کو برائی جانتے بھی ہیں کہ نہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد سیکنڈ جنریشن کا کیا ہے. پہلی جنریشن تو پھر کچھ نہ کچھ بچ جاتی، سیکنڈ جنریشن کے لڑکوں کو آپ تھرڈ کو تو بہت ہی دیکھتے ہیں، مگر لیٹر سپوز سیکنڈ جنریشن میں بھی آپ وہ اور زیادہ نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں. اور یا تو سیکنڈ صحیح، اور تھرڈ میں تو خیر سے سب کے کانوں میں بندے آ جاتے ہیں، کانوں میں بندے آ جاتے ہیں، اور پھر ساری وہی حرکتیں ہو جاتی ہیں. بڑی مہربانی ہوتی ہے وہ مسلم گرل فرینڈ رکھ لیتے ہیں تو کیا جائز ہو جاتا ہے. نماز روزے کا تو کہنا ہی کیا ہے، اس کی اہمیت، اور وہ تو تھرڈ جنریشن پہ کتنا رہ جاتا ہے، سیکنڈ جنریشن پہ کیا رہتا ہے، فرسٹ پہ کیا رہ جاتا ہے. مگر اس وقت 40 سال پہلے تو پھر بھی بہت بہتر تھا، مگر اس وقت جو فتنے وہاں آئے ہوئے ہیں، جو ماشاءاللہ بہت سارے جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی بیچارے پریشان ہیں کہ بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں تو وہ LGBT جس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے بچوں کو. اب وہ ہمارے اپنے شہزاد بھائی یہی بتا رہے تھے کہ اب ہمیں باہر سے جو ای میلز آتی ہیں نا، تو وہ لکھتے ہیں him/he. یہ کیا چیز ہے کہ میں مرد ہوں اور میں اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہوں. یہ وہاں یہ چل رہا ہے کہ آپ مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے، جو پیدا آپ جو ہوئے ہو ٹھیک ہے، مگر اگر آپ عورت بھی ہو تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مرد سمجھو. یا آپ مرد پیدا ہوئے ہو تو آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو عورت سمجھو. آج جب ہمارے چھوٹے بچے، ہماری تیسری نسل ایسے لوگوں کی، جب وہ اس اسکول میں یہی سارے سے بڑی ہوگی سن کے اور پڑھ کے اور اپنے دوستوں میں یہ چیز دیکھ کے، اور وہ ہمارے ساتھی کینیڈا میں ہیں، وہ اچھے ینگ مین، وہ اپنے بچوں کے اعتبار سے کہہ رہے تھے حضرت میں تو ہوم اسکولنگ کروا رہا ہوں.
کیونکہ وہاں ان کے اسکول میں وزٹ کر لیے کہ 2 مرد ہیں، انہوں نے 4 بچے اڈاپٹ کیے ہوئے اور وہ آگے. آج ہمیں تو ہم کہ یار یہ کیا پاگل پن کی بات ہے، مگر ایک وہاں تو ان کو لیگل رائٹ دے دیا گیا. آپ ان کو برا کہو تو آپ یعنی یہ اچھائی سے روکا جا رہا ہے. آپ اس کو کہو کہ عقل کے اندھوں، یہ کون سی عقل والی بات ہے؟ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر باتیں تم کر رہے ہو. مگر نہیں، وہ کہتے ہیں رائٹ. اور یہ عجیب رائٹ ہے کہ مطلب ان کو خلاف فطرت کوئی دین اس کی تائید نہیں کرتا، کوئی شرافت کوئی انسانیت تائید نہیں کرتے، مگر ان کا رائٹ ہے. مگر جو یہ بچے ہمارے بڑے ہوں گے، یہ نسل، تو یہ تو انہی کانسیپٹ سے پیدا ہوں گی نا. یہ آج کی نسل تو یہ کہے گی ٹھیک ہے جی ہم یہ کرتے نہیں، مگر ٹھیک ہے اٹ از دا پرسنل میٹر. بٹ اس کے بعد والی نسل تو کہے گی کہ اس میں برائی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ تو آخرت تو آپ نے بچوں کی خراب کر دی نا. عارتاً کچھ نہ کچھ دنیا آپ کو مل گئی، وہ دنیا یہاں بھی مل سکتی تھی. رازق تو اللہ ہے، روزی مقدر است. مگر وہاں اس وقت ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے ان چیلنجز سے آپ بچا پاؤ گے اپنے بچوں کو، آپ کے پاس ایسی اپرچونٹی ہے یا کوئی ایسی انوائرمنٹ وہاں موجود ہے، بہت اچھا. مگر پھر سیکنڈ تھرڈ جنریشن کا کیا ہوگا؟ کیا آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بہت بڑے امتحان میں نہیں ڈال رہے؟ یہاں تو ابھی ایک شوق ہی چڑھا ہوا نا ہمیں کہ بھئی سکسیزفل کیریئر بنانا، یہ وہ، مطلب پیسہ آ جائے، مال آ جائے، پاور آ جائے، اسٹیٹس آ جائے تو بس میں کامیاب ہوں اور یہی ہے ساری میری زندگی کا حیات کا مقصد. بھائی ٹھیک ہے سب ہو جائے گا، پھر مر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کبھی تو اس کے بارے میں سوچ لو. اتنی عقل نہیں ہے کہ مرنا کیا موت کو ڈیفائی کرتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی. میں اکثر کہتا ہوں ڈیتھ از اے ریالٹی وچ وی نوئنگلی ڈیفائی. ایک ایسی حقیقت ہے ہم جانتے ہوئے اس کو مانتے نہیں ہیں. مرنا ہے مگر میں نے ابھی نہیں مرنا. ہم موت کو کی نفی نہیں کر سکتے. مگر بھائی یہ سوچو تو صحیح کہ آج کل پرسوں جب مر جائیں گے تو اگر ہمارے بچوں میں یہ چیزیں کہ وہ بھی اگر شراب نہیں بھی پیتے تو اس کی تائید کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ گرل فرینڈ نہیں بھی رکھتے تو کہتے ہیں اس میں حرجی کیا ہے. اگر وہ سیم سیکس میرج میں ابھی بلیو نہیں کرتے مگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اٹس نارمل یار لوگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ ذہن سازی کہاں پہنچ جائے گی. اور پھر اب زمانہ کس طرح آپ قرب قیامت میں جا رہا ہے نا. اب یہ ایک اور نقطہ میں ایک صرف لاجکلی کر رہا ہوں، میں کوئی پروفیسی نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ اب آپ کو سمجھ میں آ رہی نا. امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے ساتھ کون سی جماعت ہوگی؟ اور کہتے ہیں مسلمانوں میں بھی 3 جماعتیں ہوں گی. ایک جو امام مہدی رضی اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، ایک جو دجال کی طرف ہوگی، اور ایک وہ ہوگی جو یہ کہے گی کہ نہیں، جو لبرل کہ نہیں نہ ہم اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں. بھائی یہ نہیں ہے. یہ ہے اب جو دور آ رہا ہے نا، لورز اور اسٹرینجرز نتھنگ ان بٹوین. یا تم اللہ کے ساتھ ہو یا اللہ کے مخالف ہو. اب بیچ والی کچھ نہیں ہے. امام مہدی آئیں گے، بیچ والی کے امام قبول نہیں ہے. جو کفر کی طرف ہے یا ان کی محبتیں کفر کی طرف ہیں، وہ کفر کے یعنی ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں قلبی طور پہ، چاہے وہ کلمہ گو ہیں، مگر محبتیں ان کی ان کافر کی. یار ان کے سسٹمز دیکھو، ان کو دیکھو، ہر وقت ان کی بڑائی، لک ایٹ دیئر سکسیس، ہر وقت اسی سے مروب ہے. اور ہر وقت انہوں نے علماء کرام کو برا بھلا کہنا ہے. اور ٹھیک ہے تمہاری مرضی، اللہ کے علم کے حامل یافتہ کو برا بھلا کہنا ہے تمہاری مرضی. بٹ بیٹا مرنا تو تم نے ہے. 50 100 90 1000 سال 1000 سال کے ہو جاؤ گے نا، مرنا تو ہے نا. جاؤ گے تم اللہ کے پاس اور پھر اس اللہ کو جواب دے دینا. حدیث مبارکہ میں آیا جو جس سے محبت، مفہوم ہے جو جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کا حساب ہوگا. جو جس کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کا حساب ہوگا. کتنا خطرناک ہے. آج ہماری محبتیں، ہم اپنے بچوں کے اندر کن لوگوں کی محبتیں ڈال رہے ہیں. یہاں بھی ہم کر رہے ہیں، یہاں بھی چیلنجز ہیں، یہاں بھی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پہ بہت زور دینا چاہیے. مگر باہر بہت زیادہ چیلنجز ہیں. اور
پھر میں عرض کرتا ہوں باہر کوئی اور رب نہیں ہے، اور کوئی رازق نہیں ہے، یہی رازق ہے، یہی اللہ ہے۔ ہجرت بولتے جی ہم ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت دین کے لیے ہوتی ہے، مال کمانے کے لیے ہجرت نہیں ہوتی، وہ نقل مکانی ہے۔ جو جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت ہوتی ہے۔ دیکھیں مال کمانے کے لیے بھی آپ گئے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا منع نہیں ہے، مگر اس وقت وہاں کے جو خطرات ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے، مطلب یہاں بھی وہ خطرات شروع تو ہو گئے ہیں، ظاہری بات ہے، وہ بہت باقاعدہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ یہ سارے فتنے اور یہ غلط نظریات یہاں بھی آئیں، مگر فرق مطلب 1 to 100 کا فی الوقت فرق ہے، اللہ کرے اور یہ بڑھتا ہی رہے، کم نہ ہو، مگر فی الوقت فرق ہے۔ پر وہاں وہاں تو اپنے بچے کو آپ نے کوئی خیر کی بات کوئی صحیح ایکسپلین کر دی، بچہ ذرا 18 سال کا ہوا وہ آپ کے خلاف ہی، یا ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر دی کہ یہ تم کیا غلط کر رہے ہو، یہ کیا تم نے شروع کر دیا ہے، وہ جا کے پولیس میں کمپلینٹ کرے گا، پتہ چلی ماں باپ ہی اندر ہو گئے۔ وہاں تو آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی پوری نہیں کر سکتے، اور ظاہری بات ہے صحبت صالح تو صالح کنت، صحبت توالے کلا توالے کلا، تو نے بروں کی صحبت برا بناتی ہے، انوائرمنٹ برا بناتی ہے، اس انوائرمنٹ کی نحوست آپ کو ملتی ہے۔ دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا کہ یہاں بھی اچھا آپ ایک برائی کو دیکھ کے آہستہ آہستہ اس سے امیون ہو جاتے ہیں، اس کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کی اس طرح وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرتی یا ہٹ نہیں کرتی۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسے مثال کے طور پہ شروع میں جب یہ پینافلیکس کے جو بل بورڈز آئے تھے تو جب پہلی بار لگا تو آئی اسٹل ریممبر کہ اس کو دیکھ کے کسی عورت کی تصویر اس انداز میں اور اس طرح بےہودگی بالکل ہٹ کیا تھا، یہ کیا ہے یار، اب کرتے کرتے اور بڑا ہوا ہے کہ یہ کیا بے حیائی اور کیا شروع ہو گیا ہے، مگر اب اتنے بل بورڈز ہو گئے، اب کہاں ہم آ گئے، جو دیندار طبقہ بھی وہ یہ کہے گا ٹھیک ہے جی بل بورڈ آ رہا ہے، وہ اور کچھ نہیں سوچے گا، بس ٹھیک ہے اپنی نگاہ وہاں سے فوراً ہٹا دے گا، مگر ایک طریقے سے ایک ذہنی طور پہ امیونٹی، ہاں یار یہ تو ہوتا ہے شہر میں، اور جب آپ اس کے نیچے سے گزریں گے اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں برس رہی، ٹھیک ہے آپ نے وہ گناہ نہیں کیا مگر اثر تو آتا ہے نا۔ جس جگہ اللہ کا عذاب آیا وہاں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا فرمایا کہ جلدی گزرو اور روتے گزرو، کیوں کہ اللہ کا عذاب اس جگہ پہلے آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تو وہاں کوئی گناہ نہیں کیا تھا نا، وہ تو جا رہے تھے، مگر اللہ کی عذاب کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو وہاں ایسی نحوست یا ایسی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم کیا کہ جلدی کرو اور روتے روتے گزرو، کیا اللہ کا قہر برس رہا ہے۔ تو آج کی انوائرمنٹ میں ہم نے بھی یہاں ادھر پاکستان میں بھی ہم بہت ساری اس قسم کی برائیوں کو ہم نے برائیاں سمجھنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے اگر ہم اس کو عقلی طور پہ سمجھتے بھی ہیں، بٹ اب ہم اتنے امیون ہو گئے دیکھ دیکھ کے یا وہ سن کے، تو ان ممالک میں تو اور زیادہ کھلم کھلا باتیں ہیں، بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ تو جو اگر سوچ رہا ہے باہر جانے کا، میں منع نہیں ہے، سارا جہاں ہمارا مسلمان ہیں ہم جہاں کے، سارا جہاں ہمارا، جائیں دین پھیلائیں سب کچھ کریں، اچھی بات ہے، مگر پروز اینڈ کونس کو ضرور مانیٹر کر کے جائیں، اور صرف اس میں جو فائنینشیل پرو اینڈ کون نہ ہو، اپنی اور اپنے بچوں کی آخرت بھی ہو، کیونکہ جب اس ماحول میں بچے پلتے بڑھتے نا، پھر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی جو حشر کرتے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں، اور یاد رکھو پھر آپ بھی وہی ہو گئے کہ 80 سال میں 85 سال میں اولڈ ایج ہوم میں بیٹھے ہوئے ہو گئے، اور فادرز ڈے پہ ضرور ایک کارڈ آ جائے گا آپ کو، از دس واٹ یو وانٹ؟ دین تو ہمارا کچھ اور ہی بتاتا ہے کہ تمہارے بوڑھے ماں باپ جو ہیں جنت کا دروازہ ہیں، اگر ان کے ذریعے تم جنت میں نہیں پہنچے تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے، آپ سب کی آمین ہے۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھنا حج عمرے کا ثواب ہے، اسلام کا مزاج اور ہے، آپ خود سوچو، اگر آپ خود جس عمر کا آپ سوچو کہ میں 85 سال کا ہوں اور میری اولاد جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ کے خوش ہو رہی ہے،
تو کتنی میری اچھی زندگی ہو گئی ہے. میں آئی فیل آئی بین سکسیزفل ان لائف. اور اگر وہ مجھے کہتی کہ ابا فکر ہی نہ کر، جا اولڈ ایج ہوم میں، اور میں تو بہت اچھا 50 کیا $500 $1000 مہینہ کا تو عیش کرے گا ابا. تو اس عمر میں آپ کو اپنے خاندان، بچوں کا پیار، محبت، یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایون اف یو ہیو $1 million سو واٹ. اس عمر میں پیسہ کس کام کا ہوتا ہے؟ نہ آپ کچھ کھا سکتے، نہ پہننے کا شوق، نہ کسی اور چیز کا شوق. کیا شوق ہوتا ہے کہ بھائی میرے اولاد، بچے، ہمارے بڑے ہم سے کیا ٹائم، وہ صرف ٹائم مانگتے، پیسے نہیں مانگتے. تو بہرحال یہ اس چیز کو ضرور اگر کہ یہ سوچیں تو اگین آئی ایم ناٹ سینگ کہ نہ جائیں یا جائیں، ڈیسیشن از یورس. مگر یہ ضرور دیکھیں کہ پروز اینڈ آن کونس دونوں کو اچھی طرح ایویلیویٹ کریں، جس میں صرف پیسہ نہ ہو، اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل، اخلاقی مستقبل، دینی مستقبل اور اخروی آخرت کا مستقبل، یہ بھی دیکھیں انشاءاللہ. آپ نے فرمایا ہجرت سے تو ہجرت اسلام کے لیے کی جاتی ہے. اگر کسی کی اسپیسیفک سوچ فائنینشلی ہو، یہ کیا یہاں میری حق حلال کی روزی کمانا جو ہے اس وہ نہیں انیبل نہیں ہے اس سوسائٹی میں، اور اس سوچ کے لیے باہر جانے کا سوچ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا؟ دیکھیں وہاں دوسرے ڈینجر، اب نو دس از بالکل آئی نو اٹس اے ٹرکی کویشچن، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں تو آپ کا ایمان ہی خطرے میں آ جائے گا. یہاں ٹھیک ہے حق حلال نہیں ہے تو آپ مے بی یو ہیو ٹو کمپرومائز آن یور ارننگس، کہ شاید آپ کو کچھ آمدنی کم ہو، نفع کم ہو، گزارے میں تھوڑی اپنی لگژریز یا نیڈس کو تو کچھ سکیڑنا پڑے. تو ٹھیک ہے، اٹس اے چیلنج. اور وہاں بہت دفعہ حق حلال، مگر دیکھیں وہاں بہت سارے لوگ آئی نو جو حق حلال کمانے بھی گئے ہیں، تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ مارگیج پہ گھر تو ضرور ہوتا ہے، اور مارگیج پہ گاڑی بھی ضرور ہوتی ہے. آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا نا. تو وہ حق حلال تو اس کی آمدنی تو حق حلال تھی، مگر وہ حرام میں پڑ گیا نا. اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ ہیں جن کا نہیں ہے. دیکھیں میں تو مولوی نہیں ہوں کہ ایک فتویٰ جاری کروں. میں یہ نہیں، اٹس اے کمپرومائز. ہر کوئی اپنی سچویشن دیکھے. آپ کہاں جا رہے ہو، کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں مسلم کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے، آپ کو یہ ڈینجرز نہیں ہو، فائن گڈ. یا آپ کے لیے فار ایگزامپل وہاں جیسے ہمارے حضرت ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے کینیڈا، اور پھر انہیں باقاعدہ دارالعلوم بنایا، بفلو میں بنایا، امریکہ میں، پھر اب کینیڈا بھی. اب دین کی بڑی خدمت کی. ان کا پورا محلہ ہی وہاں پردے میں عورتیں گھوم رہی ہیں، بایا میں عورتیں گھوم رہی ہیں، اور سارا محلہ بدل گیا اور سب. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ماشاءاللہ اس کاوش میں پورے لگے ہوئے ہیں، اور ان سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے جابز بھی کر رہے ہیں، اور ایسی انوائرمنٹ بھی میسر ہے. مگر کیا ہر کسی کو یہ 95% کو یہ انوائرمنٹ میسر ہے؟ اور آپ جو بات کر رہے ہیں 100% بالکل یہاں یہ بھی ایک چیلنج ہے. تو ایٹ ٹائمز یو مے ہیو ٹو کمپرومائز ود یور میلز، آئی ایم سوری یور ارننگس. مگر دس یو ہیو ٹو سی کہ ٹھیک ہے وہاں میں گیا تو یہ پورشن تو ہو جائے گا، اور کس درجے ہوگا اگین میں نے اس پہ بھی آپ کو کویشچن مارک مار دیا. مگر جو باقی ساری چیزیں، جو میرے عقائد تبدیل ہوں گے، کتنی میری نظروں کی حفاظت ہوگی. اور اچھے لوگ میں جانتا ہوں نظروں کی حفاظت کے چکر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہ زنا تک پہنچ گئے اچھے لوگ. تو پھر ہیل بھی گئی، شمشیر بھی گئی. اٹس اے بگ چیلنج. بٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہاں جا کے یہ سب چیزوں کی حفاظت رہے گی اور اس کی پابندی رہے گی، اینڈ آپ نے ورکنگ کر لی ہے، تو فبیا ضرور، کیوں نہیں، وہ بھی اللہ کی زمین ہے نا. اور لوگ اچھا ہے، اسی طرح دین پھیلے گا. ایک پازیٹیو نوٹ بھی ہے اس کا کہ آپ جائیں اور دین پھیلے گا، مسلمان بڑھیں گے الحمدللہ. آن دا برائٹر پازیٹیو سائڈ بہت سارے مسلمان گئے ہیں اور مساجدوں کی تعداد بڑھی ہے. بٹ ایز آئی سیڈ 40 years ago دا چیلنج واز ناٹ سو بگ جتنا آج ہو گیا ہے. اس زمانے میں یہ LGBT اور یہ رائٹس اور وہ کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ تو پچھلے 20 سال یہ ایسے شروع ہوا ہے. تو اب یہ چیلنجز ہر جگہ بڑھ رہے ہیں، مگر وہاں جس پیس پہ بڑھ رہے ہیں تو اٹس ناٹ ایزی. وہاں اس وقت دین کو سنبھالنا اٹس چیلنج. تو جو اس چیلنج کو فیس کر سکتا ہے، بٹ جب یہ ڈیسیشن کر رہا ہو تو اس چیلنج کو ذہن میں رکھ کے کرے.
دیٹس آل آئی ایم سیئنگ کہ سوچ لے کہ بھائی یہ سب چیزیں میں کیسے اس کو کیسے میں کروں گا، کہ پھر میں نے باقی یہ چیزیں بھی، اور میں نے نہ گھر مارٹگیج کرنا ہے، نہ یہ کرنا ہے، نہ کریڈٹ کارڈ پہ اوور ڈیو ڈیٹ کے پار جانا ہے. ساری چیزیں جو ہے وہ باکس کو ٹک کر لے، اس کے بعد پھر جائے. راجا جی اب جہاں پہ بات ماں باپ کے حقوق کی آ گئی، آج کل ایک بہت لہر چل رہی ہے ان شارٹ کہ جہاں ماں باپ خود اٹھ کے بولتے اولاد بیٹا جا اپنی زندگی بنا، اور وہ آپ کو ان وے خود ریلیز بھی دے رہے ہیں، ریلیف بھی دے رہے ہیں کہ جو ہمارے تمہارے پہ رائٹس ہیں وہ کیا باوجود خود ایک طرح سے دھکا مار رہے ہیں، تو پھر وہ تو ان کو ریلیز مل گئی. دیکھیے اس میں بالکل وہ جب خود آپ کو بھیج رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر دوسرا یہ ضرور دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں اور وہ اتنے ضعیف ہیں کہ دے کانٹ ٹیک کیئر آف دیم سیلوز، تو وہ تو بیچارے اپنی محبت میں وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں آپ کے پیچھے. تو اتنا بچوں میں بھی عقل ہونی چاہیے کہ میرے والدین جو ہے کہہ تو رہے ہیں مگر بڑی تکلیف میں آ سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کے مطلب ینگ ہیں، والدین 50s میں ہیں، دیر گڈ، دے کین ٹیک کیئر آف دیم سیلوز، آپ کو کہہ بھی رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس چیز سے تو مبرہ ہو گئے، بٹ باقی چیلنجز کو آپ نے پھر ایویلویٹ اپنی جگہ پہ کرنا ہے. باقی چیلنجز صرف ماں باپ کے کہنے سے چلے نہیں گئے. دیکھیں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر جانا حرام ہے یا غلط ہے، کچھ نہیں. آل آئی ایم سیئنگ از کہ ان چیزوں کو، ان پیرامیٹرز کو دیکھ کے جائیں. سو اٹس اے کیلکولیٹڈ. سمجھیں کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہی مین سکسیس ہے، اور ہم بھی اگر فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہیں تو تمہاری اتنی اہمیت نہیں. ویری سوری ٹو سے کہیں کہیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ مرد کا مطلب اے ٹی ایم ہے اور اس کا پیسہ ہے، اور یہ ماں باپ میں بھی آ چکا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یار تم کمزور ہو، تم تو ابھی بھی ہم پہ ڈپینڈنٹ ہو، تم میری کیا ڈیوٹیاں صحیح کرو تو میں کیا کروں، یا پانی کا گلاس پلا رہے ہو تو میں کیا کروں، پیسہ ہوگا تو یہ کام تو میرے لیے نوکر بھی کرتے دیکھیں ہیں. آپ سمجھ رہے بالکل ہیں بات یہ ہے کہ ہماری اب ایسوں میں پرابلم یہ ہے کہ شاید ہماری جنریشن کا قصور ہی یہی ہے کہ نہ خود دین کو سمجھا ہے، نہ اپنے بچوں کو دین پاس کیا ہے. اب یہ جو تباہی ہم نے اپنے بچوں کی ہے، ہم نے کی ہے، وی آر رسپانسبل. ان کو ڈے ون یہ سمجھایا ہے کہ معراج ہے کہ تم گرامر اسکول میں جاؤ، معراج ہے کہ تم ییل میں جاؤ، معراج ہے کہ تمہیں مائکروسافٹ میں نوکری مل جائے، اینڈ اف یو ڈن دیٹ تو جنت الفردوس تمہیں مل گئی. یہ ہم نے ان میں انکلکیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، بیکاز دس از واٹ وی بلیو. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو وی آر ٹو بی بلیمڈ، کیونکہ قیامت کے دن ہماری گردن ڈبل ماری جائے گی. ایک خود عمل نہیں کیا اور بچوں کو گمراہ کیا. یہ بچے بھی ہماری گردن پکڑیں گے اس وقت کہ یہ میرا باپ ہے جو مجھے نماز پڑھنے سے روکتا تھا اور کہتا تھا جا بیٹا فلانا کام کر اور فلانا چیز کر لے، حرام کام، حرام آمدنی کر لے کیونکہ تجھے پیسے مل رہے ہیں، اور نہ چھوڑ نماز. اور تو وہ قیامت کے دن باپ کو کہے گا، اللہ کو کہے گا اللہ اس باپ کو اور عذاب دے. تو بھائی جو ماں باپ نے یہ کیا ہے تو دے ہیو اے لاٹ آف پاؤنڈنگ ٹو ڈو، کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں میں صحیح ویلیوز نہیں بنائی، دے ول بی کویسچنڈ آن دیٹ. سیکنڈلی بچے بھی پھر ٹھیک ہے وین دے آر اولڈ انف تو ان کو خود بھی پڑھ کے اور سمجھنا چاہیے کہ صحیح چیز کیا ہے. جب ہم 10,000 کتابیں اور موٹیویشنل سپیکرز اور فلانا فلانا پڑھ کے اور MBA اور پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنے دین کو یا صحیح ویلیوز ایٹیٹیوڈس کو نہیں پڑھ سکتے؟ اب اس بچے کی اگر ماں باپ کے آگے کوئی عزت ہی نہیں ہوئی، وہ جوتیاں اٹھانا اور سیدھی کرنا، اور جو دین تو کو میں یہ ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ جاؤ یار پیسے کماؤ، تو جاؤ چلو یہ جیل کے لیے جا رہا ہے کہ یار چلو میرے ماں باپ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، جائیں، تو پھر تو وہ جائے. نہیں مگر جائیں، مگر پھر بھی یہ ایویلویٹ کرے یہ چیلنج، پھر ایسی جگہ جائے کوشش کرنے کی جہاں اس کو یہ چیلنجز کم سے کم ہو. ٹھیک. تو اٹس ناٹ نیسسری کہ وہ امریکہ یا کینیڈا ہی چلے جائے، اور بھی جگہیں ہیں کہ جہاں ریلیٹیولی اس کو باہر کوئی مسلمان کنٹری میں جہاں ریلیٹیولی بہتر ہے، کم از کم کوئی نمازیں آ جائیں گی، کوئی مسجدیں آ جائیں گی، وہاں ریلیٹیولی اپنے دین کو بچانا ہے تو پھر کوشش کرے ادھر چلے جانے کی. مرزا جی میں نے اس بار تھوڑا امریکہ کے ودن بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ جو بہت خرافات والی اسٹیٹ سے نکل کے ودن امریکہ میں بھی دین تو بڑا ہی سارا کہ بندہ ہی نہیں نظر آتا. مطلب آپ اگر اس سوچ سے جا رہے ہو اور ادھر دین کا کام بھی بڑا اچھا کر رہے ہیں اور بڑے وہ کریں، تو میرا خیال ہے وہاں پہ تو بڑا وہ ادھر بھی لوگ پتہ ایسی نہیں محنت کر رہے ہیں کہ نہیں میرے نہیں بچے بالکل ہے، بالکل ہے، مگر مجھے تو
لاس اینجلس میں بھی بہت لوگ نظر آئے, نیو یارک میں بھی بہت نظر آئے, اور ٹورنٹو میں بھی بہت, مجھے تو بہت لوگ نظر آئے. آپ ممکن ہے آپ کسی گاؤں دیہات میں گئے جو بندہ نظر نہیں آتا ہوگا آپ کو, مگر مجھے نظر آئے. تو اگین آئی ایم ناٹ, پلیز گیٹ می رائٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کوئی حرام ہو گیا یا کچھ ہو گیا, پلیز. اور آئی ایم سیئنگ کہ اگر ایسا ہے کہ ایک بندہ امریکہ جاتا ہے حلال کھا سکتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرے بچے اور میں جو کسی اس خرافات میں نہیں پڑیں گے, اور ہم دین کا کام بھی کر سکتے ہیں, تو پھر وہ مجاہد ہے. امریکہ میں جو 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے, میں اس کو ولی اللہ سمجھتا ہوں. اٹس ناٹ ایزی. جو وہاں صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نزمت میں سمجھتا ہوں وہ مجھ سے 1 کروڑ گنا زیادہ بہتر مسلمان ہے, اور وہاں بہت بڑا وہ جہاد کر رہا ہے اس طرح. تو اگین مگر مجھ جیسے کمزور لوگوں کے لیے, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, مجھ جیسا کمزور آدمی جب ایسی انوائرمنٹ میں جائے گا تو مجھے بہت زیادہ ڈر ہے کہ میں پھسل جاؤں گا, میں اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا. یہاں مجھے مشکل ہو رہی ہے تو وہاں تو پتہ نہیں کیا ہو. بٹ وہ آدمی جو سمجھتا ہے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں, تو وہ تو بدرجہ اولا جائے, بہت اچھی بات ہے. جو یہ پیرامیٹرز کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اچھا اسی طرح دین پھیلے گا. لیکن میں نے جیسے عرض کیا, یہ تو پورا جہان ہمارا ہے نا, اللہ کا ہے, تو ساری زمین اللہ کی ہے نا. مگر وہی بات, دارالحرب کو دارالاسلام پہ پریفر نہیں کیا گیا اسی واسطے کیونکہ ڈینجرز زیادہ ہیں وہاں. دیٹس آل. مگر آپ چلے گئے تو آپ یہ نہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں یا لیسر ڈگری کے مسلمان ہیں, نہیں. بٹ ایز اے سیڈ آئی تھنک پیپل جو وہاں پریکٹسنگ کر رہے ہیں دے آر مچ بیٹر دین اس. جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں دے آر مچ 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 بیٹر دین اس.